اور آج 11 کو عید الفطر تھی اور 12 سپٹمبر سے برابر کرفیو چلا رہا ہے۔ اصل میں پریس بلانے کا مقصد یہی تھا کہ کرفیو میں جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، اور کرفیو بجائے خود ایک عذاب ہے، اور کرفیو کی وجہ سے پوری وادی کو ایک جیل خانے میں بدل دیا گیا، اور جیل خانے میں بھی بہرحال ایک سہولت یہ ہوتی ہے کہ وہاں جیل کے اندر لوگوں کو پیٹا نہیں جاتا، ان پر راشن بند نہیں کیا جاتا، پانی بند نہیں کیا جاتا، اور وہاں ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، دوائیاں بھی دی جاتی ہیں جیل کے اندر۔ لیکن یہ جو وادی کو جیل بنایا گیا ہے، اس میں یہ ساری سہولتیں چھین لی گئی ہیں جیل بنا کر اور کرفیو نافذ کر کے۔ تو ان زیادتیوں کو جو یہاں ہو رہی ہیں کرفیو کے دوران میں خاص طور، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ان کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اور تاکہ ہم لوگوں تک کم از کم یہ بات پہنچ جائے کہ ان پر جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اور جس انداز سے وہ سفرنگ کا شکار ہو رہے ہیں، وہ چیز عام لوگوں تک پہنچ جائے اور یہ صورتحال واضح ہو جائے کہ ہم کس صورتحال سے دوچار ہیں اور کس طرح ورسٹ کائنڈ آف اسٹیٹ ٹیررزم کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ یہ بات پریس کے ذریعے عام لوگوں تک پہنچ جانی چاہیے، اور باہر بھی جو لوگ ہیں ان تک بھی اگر بات پہنچ جائے تو کم از کم وہ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کیا کچھ ہو رہا ہے کرفیو کے دوران میں۔ تو بنیادی مقصد پریس بلانے کا آج یہی ہے کہ بھائی پریس کے ذریعے جو یہاں کرفیو نفاذ کر کے جو یہاں حالت صورتحال بنا دی گئی ہے، اس صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ اب 12 ستمبر سے مسلسل کرفیو، اور اگر اس کرفیو کے بارے میں یہ کہا جائے کہ پوری وادی جو ہے وہ مارشل لاء میں ہے تو بیجا نہیں ہوگا۔ بالکل مارشل لاء کی کیفیت ہے، اور ہر ناکے پہ CRPF ہے، پولیس ہے، اور اب ریگولر آرمی کو بھی متحرک کیا گیا ہے، BSF والوں کو بھی بلایا گیا ہے، وہ بھی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ تو اس طرح پوری وادی میں جو صورتحال پیدا کی گئی ہے، بہت ہی گھمبیر صورتحال ہے، بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، اور موسٹ کنڈمنیبل سچویشن which the sufferers of Jammu and Kashmir people, particularly the majority and particularly the Valley people, they are facing worst kind of state terrorism۔ تو ہمارے پاس جو چھن چھن کر کچھ خبریں آتی ہیں، لولاب سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں 18 RR انہوں نے کروسن اور لال پورہ اور میدان پورہ، ان 3 دیہات میں جا کر انہوں نے لوگوں کو مارا پیٹا ہے اور زخمی کیا ہے۔ زخمیوں کی تعداد ہمارے پاس آئی ہے، تقریباً 30 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ ان کی فہرست ہم آپ کو بتا دیں گے، ان کے نام سب آپ کو ہم بتا دیں گے۔ تو یہ اور 2 اس میں بہت شدید زخمی ہیں۔ یہ لولاب کی صورتحال کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ٹنگ مرگ کا واقعہ ہوا ہے، ٹنگ مرگ کے بارے میں ابھی تک ہمیں صحیح اطلاعات نہیں ہیں، اس لیے کہ وہاں کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے، کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ گزشتہ دنوں ایک جج صاحب وہاں گئے تھے، ان کو بالکل پورا دن ان کو روکا گیا، اور پھر دیر سے شام کو شاید ان کو جانے دیا گیا۔ تو جب ایک جج صاحب کو بھی روکا گیا اور وہاں ان کو جانے نہیں دیا گیا تو عام لوگوں کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو ٹنگ مرگ میں جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں ایک خاص بات جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹنگ مرگ میں جو مشن سکول جلایا گیا ہے اس کے بارے میں انڈین ایکسپریس کی یہ اطلاع ہے کہ یہ جو ایک نیشنل کانفرنس کے ایک کارکن ہیں جن کا نام علی محمد صوفی ہے، وہ علی محمد صوفی اس وقت لوگوں کو وہ انسٹیگیٹ کر رہے تھے، اور انہوں نے ہی یعنی نیشنل کانفرنس کے اس کارکن علی محمد صوفی کی گائیڈنس میں وہاں اس مدرسے پر حملہ کیا گیا اور اس کو جلایا گیا ہے۔ اب وہ نیشنل کانفرنس کا ورکر ہے، اور اس کے بارے میں یہاں انڈین ایکسپریس نے تفصیلات دی ہیں۔ اگرچہ مصطفیٰ کمال صاحب نے اس کی تردید کی ہے،
اس نے کہا ہے کہ بھئی وہ غلام حسن میر صاحب کا آدمی ہے. غلام حسن میر صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، وہ مصطفیٰ کمال کے ساتھ وہ ان کے الیکشن میں بھی وہ حصہ لے رہا تھا اور وہ انہی کا آدمی ہے. تو اس طرح چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ہوں یا غلام مصطفیٰ میر صاحب کے ساتھ ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. دونوں سرکاری آدمی ہیں اور دونوں ایک تو منسٹر ہے اور دوسرے نیشنل کانفرنس کے ذمہ دار لیڈر ہیں. تو گویا نیشنل کانفرنس کا اس میں واضح طور ہاتھ ہے جو کچھ وہاں تنگ مرگ میں ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو اب تک اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ 5 لوگ شہید ہو چکے ہیں. لیکن ابھی چونکہ وہاں کوئی جا نہیں سکتا ہے تو اس لیے صحیح تعداد نہیں بتائی جا سکتی ہے کہ بھئی تنگ مرگ میں کیا ہوا ہے اور کتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں اور کتنے لوگ وہاں زخمی ہو چکے ہیں، اور وہاں تک جانے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. تو یہ صورتحال بھی واضح ہونی چاہیے کہ بھئی یہ جو الزام دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارا جو ہڑتال ہوتا ہے یا ہمارے جو ڈیمانسٹریشن ہوتی ہے، احتجاج ہوتا ہے، اس پر جو یہ تقریب کا الزام دیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ بھئی اس میں کہیں نیشنل کانفرنس کا ہاتھ ہے، کہیں دوسری ہند نواز سیاسی پارٹیوں کا ہاتھ ہے، کہیں اخوانیوں کا ہاتھ ہے، اور کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو کیمپوں میں جا کر شراب پیتے ہیں اور جو منشیات کے عادی ہیں. ایسے عناصر ہیں جو اس صورتحال میں جن کو حکومت استعمال کر رہی ہے تقریبی کارروائیاں کرنے کے لیے. تو یہ بات بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ بھئی تنگ مرگ میں کیا کچھ ہوا ہے. اور اسی طرح پلہالن کا واقعہ جہاں 5 جوان شہید ہو چکے ہیں، وہاں بھی گویا قیامت ڈھائی گئی ہے. اور پھر یہ کہ وہاں کس طرح وہاں لوگوں کو سختیاں کی جا رہی ہیں. اور سورہ کے ہمامہ کے بارے میں بھی میں تفصیل آپ کو دے دوں گا کہ جو ڈی جی صاحب نے ہم پر الزام لگایا، اور ہمارے جو تحریک حریت کے رکن ہیں سید امتیاز حیدر، انہوں نے وہ اس میں عینی گواہ تھے، انہوں نے تفصیل ہمیں دے دی ہے کہ کیا صورتحال وہاں بنی ہے اور کس طرح وہاں حملہ کیا گیا دکانوں پر وغیرہ، اور پھر فائرنگ کس طرح ہوئی. وہ تفصیلی بیان ہم آپ کو دے دیں گے، وہ بھی پرنٹ ہو رہا ہے، ہم اس کی وہ کاپی آپ کو فراہم کریں گے. سورہ سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ وہاں جو سورہ میں وہاں یہ آرمی والے CRPF والے مکانوں کے اندر جاتے ہیں اور وہاں وہ ایک کیمیکل گیس پھینکتے ہیں جس سے وہاں لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور بے ہوشی کی حالت میں وہاں جوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور ان کو کارگو میں لایا جاتا ہے. پھر ان کی تفتیش کی جاتی ہے، ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان سے اپنے من پسند کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سورہ. اور وہاں توڑ پھوڑ تو بہرحال ہر جگہ یہ کر رہے ہیں، محلوں میں جا کر پتھراؤ بھی کرتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی کرتے ہیں، کھڑکیاں توڑتے ہیں، دروازے توڑتے ہیں، یہاں تک کہ الماریاں توڑتے ہیں، خواتین کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اور مردوں کو پیٹتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے جو کرفیو کے دوران میں یہ رات کو بھی کرتے ہیں اور دنوں میں بھی کرتے ہیں. دنوں میں بھی چونکہ لوگوں کو ادھر ادھر جانے کی کوئی اجازت نہیں ہوتی ہے، گھروں میں معصور کیے جاتے ہیں، اور یہ جو کچھ بھی یہ چاہتے ہیں وہ گھروں میں جا کر کر لیتے ہیں. اور حیدر پورہ کے بارے میں ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بھئی وہ لسٹ بھی ہم تیار کر رہے ہیں، کمپوز ہو رہی ہے. اس میں کتنی گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے، کتنے گھروں میں جا کر وہاں تشدد کیا گیا ہے، اور کتنے توڑ پھوڑ کی کتنی کارروائیاں کی گئی ہیں. اور سری نگر میں آپ کو اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ کرفیو کے دوران میں کس طرح ان کی پالیسی ہے کہ بھائی سٹارویشن کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں. اب دودھ آ رہا ہے، گاندربل سے دودھ آ رہا ہے سری نگر کے لیے، اب تک دودھ آتا رہا، اور پھر پلوامہ سے دودھ آتا ہے سری نگر کے لیے. لیکن جیسا آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ دودھ آیا گاندربل سے، ان کو بھی پکڑا گیا اور دودھ سڑک پر پھینکا گیا، اور پلوامہ سے بھی دودھ آ گیا لیکن گاڑیوں کو اندر نہیں آنے دیا گیا سری نگر تک. وہاں بھی ان کے دودھ کے جو ڈبے تھے ان کو دودھ بھی گرا دیا گیا. اب آپ خود اندازہ کریے کہ کس طرح یہ کتنی بہیمانہ پالیسی ہے، انسانیت سوز پالیسی ہے
اور بھارت جس جمہوریت کا دعویٰ کر رہا ہے اس جمہوریت کے سائے تلے یہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنا انسانیت سوز واقعات کتنے ہو رہے ہیں کہ بھائی دودھ ہے بچوں کے لیے دودھ نہیں مل رہا ہے، اور اس طرح ان کو کس طرح عذاب کا شکار بنایا جا رہا ہے کہ دودھ بھی پھینکا جا رہا ہے، سبزیوں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، دیہات میں سری نگر کے بھائیوں کے لیے ریلیف جمع کیا جاتا ہے، ان ریلیف گاڑیوں کو بھی آنے نہیں دیا جاتا ہے، وہ ریلیف بھی یہاں پہنچنے نہیں دیا جاتا ہے۔ گویا پالیسی ہندوستان کی یہ ہے کہ بائی سٹارویشن یہاں لوگوں کو کل کیا جائے اور لوگوں کو سفر کروایا جائے، اور لوگوں کے لیے نہ ادویات ہوں، نہ دودھ ملے اور نہ کوئی اور چیز ملے۔ تو اس سلسلے میں ہم بہرحال یہ جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں یہ ہم دنیا کو یہ واقف کرانا چاہتے ہیں کہ بھئی اس صورتحال سے، کس صورتحال سے یہاں کے لوگ دوچار۔ اور پھر ایک اور بات کہ لوکل پرنٹ جو ہے، جو پرنٹ میڈیا ہے، وہ عید کے بعد سے کوئی اخبار نہیں نکلا ہے یہاں کا لوکل اخبار۔ گویا صورتحال سے لوگوں کو واقف کرنے کے لیے جو اخبار ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے، اور ان کو بھی یہاں کام کرنے کا موقع نہیں دیا جا رہا ہے۔ اور جو چینلز ہیں، الیکٹرانک چینلز جو ہیں، جیسے پریس ٹی وی کو بند کیا گیا اور لوکل چینلز جو ہیں ان کو بھی بند کیا گیا ہے، تو اس طرح لوگوں کو بالکل اندھیرے میں رکھا جاتا ہے، اور پھر اندھیرے میں جا کر کرفیو کی پابندیوں کے دوران میں یہ لوگ کتنی زیادتیاں کر رہے ہیں، اس کی صورتحال بہرحال بہت گمبھیر ہے اور بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے، جس صورتحال سے ساری وادی کے لوگ مبتلا جس میں کر دیے گئے ہیں۔ توڑ پھوڑ کی کاروائیاں اور شیشے وغیرہ توڑنا یہ تو ایک معمول کی بات بن گئی۔ HMT سے ہمیں اطلاع ملی ہے کہ CRPF کے اہلکاروں